صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی سوار والے دن 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے. ادھر بات دیات سے سنیں. مکہ کی عرب کے اندر جو عربی لوگ ہیں ان کے اندر ایک چیز ہے، وہ اپنا بچہ خود نہیں پالتے. بات دیات سے سنیں. وہ کیا کرتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں کہ اس کو بڑا کرو پالو پھر ہمیں واپس کر دیں. پاکستان میں ہوتا ہے کہ جی گھر میں کام والی رکھی ہوتی ہے، آیا رکھی ہوتی ہے جو بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، فیڈر بنا کے دیتی ہے، پیمپر چینج کرتی ہے. آپ نے امیر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شادی کے اوپر وہ جو ہوتی ہیں عورتیں آرام سے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی کام والی یا آیا بچے کو لے کے پھر رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ فیڈر چیپس یہ وہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو عرب کے اندر یہ ہے کہ وہ بچہ دے دیتے ہیں کہ لے جاؤ یہ تمہارا ہے، یہ بڑا ہوگا پھر تم ہمارے پاس لے کر واپس آنا، ہم تمہیں ہر مہینے کے حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں. ابھی بھی عرب میں چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں باقی بنا دینا یا ویسے بچہ دے دینا. تو مکہ کے عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ ہر بدھ والے دن گاؤں سے، جو مکہ کے گرد گرد گاؤں لگتے تھے، وہاں سے عورتیں آتی تھی بچے لے لے کہ بھائی کس کس سے گھر بچہ پیدا ہوا ہے وہ ہمیں دے دے. حضرت حلیمہ بھی چلی، اپنے گھر سے چلی. ان کی اونٹنی جس پہ وہ بیٹھی، اونٹنی بڑی کمزور تھی، بیمار سی تھی، وہ چل نہیں تھی. تو کیا ہوا کہ جو ان کے گاؤں والے لوگ تھے وہ حضرت حلیمہ سے آگے نکل کے مکہ سے جا کے بچے لے آئے. کئی رستے میں ملا کے دیکھو حلیمہ ہم تو بچہ لیا تو اچھی رہی ہے. حضرت حلیمہ کو کہہ رہے تو اچھی رہی ہے، ہم تو بچہ لے بچے لے وہ جا رہی ہے. حضرت حلیمہ ایسا ایسا اونٹنی جا رہی ہے، حضرت حلیمہ کے ساتھ خامد ہے، آرام آرام سے اونٹنی جا رہی ہے. جناب مکے پہنچ گئے. ان کے گاؤں والے کچھ لے کے جا رہے ہیں، کچھ گھروں میں جا رہے ہیں، بچہ دے دے آپ پالیں گے بچہ دے دے. یہ سوکھے لفظوں میں بتا رہا ہوں. تو حضرت حلیمہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے گھر میں پہنچی، حضرت آمنہ کے گھر میں. کہنے لگی آمنہ تمہارے ہاں اولاد ہونی تھی، ہو گئی؟ کہا جاؤ حلیمہ اندر جا کے دیکھو، اولاد نہیں چاند کا ٹکڑا ہے زمین کے اوپر اترا ہوا. تو حضرت حلیمہ نے پوچھا اس کی اجرت کیا ملے گی، بہانہ پیسے کیا ملیں گے؟ کہا باپ تو زندہ نہیں ہے اس کا، کیا دے سکتا. حضرت حلیمہ چھوڑ کے چلی گئی. اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا کہ بھائی اس کا تو والد فوت ہے، تو مہینے کے پیسے ہمیں کون دے گا کھانے کے لیے، ہم کہاں سے کھائیں گے، یہ تو پہلی بچے کی تین پیدا ہوا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، تو پیسے ہمیں کون دینے، بار منتھلی کون دے گا ہمیں، 2000 3000 10,000 20,000 کا کون دے گا بچہ پانے کا، کوئی نہیں. حضرت حلیمہ پورے مکہ کے اندر پھری کہیں سے بچے گی. اپنے خاوند کو کہنے لگی اگر ہم لوگ واپس چلے گئے بغیر بچہ کیے ہوئے تو پورا گاؤں ہمیں مارے گا، گالیاں دے گا کہ تم لوگ اتنے ایسے لوگ ہو کہ تمہیں مکہ میں کسی نے بچہ ہی نہیں دیا. یہ ایسے لوگ ہو تم، کیا کریں؟ کا کوئی بات نہیں، وہی بچہ لے لو، یقین بھی ہے نا اللہ کی سبحان. حضرت حلیمہ آئی کہہ رہے جی آمنہ بچہ دے دو. کیا اندر سویا جا کے دیکھو وہ کیا ہے. حضرت حلیمہ جب کمرے کے اندر گئی تو کہنے لگی میں نے اتنی روشنی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، نہ سورج کو چمکتے نہ چاند کو چمکتے جتنی کمرے میں روشنی تھی، اور اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے. کہتی ہے جب میں نے اٹھایا اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، جب میں نے پکڑا تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے مسکرائے. حضرت حلیمہ تو حضرت آمنہ فرمانے لگی حلیمہ یہ دیکھنا یہ کیا کچھ کرے گا تمہارے ساتھ. حضرت حلیمہ کو تو نہیں پتا یہ آخری پیغمبر الزمان ہے جو دنیا میں آ رہے ہیں. حضرت حلیمہ نے اٹھایا، آمنہ جا رہی ہو، لیا چل پڑے، اونٹنی پہ بیٹھے، وہی اونٹنی جو چلنے سے قاصر تھی چل نہیں تھی گئی. اس کو تو پتا تھا میرے پر ڈلی بیٹھ گیا، اس کو تو پتا چل گیا نا. جانوروں کو تو پتا ہے جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے جانوروں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارک دی، مبارک ہو آخری نبی دنیا میں آتے ہیں. سمندر کے جانوروں نے مبارک دی، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی.
حیوانات نے، شیروں نے، حیوانات کہتے ہیں جنگلی خون خار جانور ہوتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی تو نبی آتے ہیں، اونٹنی کو پتہ لگ گیا جناب میرے اوپر نبی بیٹھ گئے، آخری نبی جس کے لیے اللہ نے ساری دنیا بنائی، جیسے ہی وہ اونٹنی پہ بیٹھے، اونٹنی تو F-16 سے بھی تھے، شو اوکے وہ پھروئی کی ہو، یہ نبی طرف سے کہا اونٹنی تو لگا اپنے خاوند کہنے کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ تو بیمار تھی، یہ تو چل نہیں تھی رہی، اب ان کو تو نہیں پتا اونٹنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ چکے ہیں، گود میں پکڑا ہوا ہے، اونٹنی لگا سو رہے شو، ان کے گاؤں والے پتہ نہیں کہاں پہنچ کے رہے تھے، وہ ان کے گاؤں والوں کے پاس سے شو کرتی اونٹنی F-16 سے بھی تیز مار گئے، جو لوگ تھے نا گاؤں کے کہنے لگے لگتا ہے حلیمہ کو بڑا امیر گھرانہ مل گیا، اٹھ بھی نہیں پایا، انہوں نے تحفے لگے، پنجابی میں بتا رہا ہوں، حلیمہ کو بڑا کوئی مالدار گھر ملا ہے، بچہ بھی دیا، اونٹ بھی دیا، اس کی تو اونٹ نہیں چلنے کی لائق نہیں تھی، انہوں نے بھی پتا اونٹ نہیں تو بیٹھا کوئی اونٹنی لے کے جناب جو ان کے جو لوگ تھے گاؤں والے وہ صبح سے لے کے واپس گاؤں کی طرف چل پڑے ہوئے تھے، حضرت حلیمہ نے دوپہر کو لیا تو ان کو صبح سے چلے ہوئے تھے ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے سب سے آگے، اونٹنی بھاگتی جا رہی ہے بھاگتی جا رہی ہے، وہ ایک ہی لاٹ اس کو پتا پیغمبر بیٹھے، جانوروں کا دل چاہتا تھا ہم نبی کو دیکھیں، کہیں پہ رکے یا جو بھی، رات کا وقت ہوا، حضرت حلیمہ کہنے لگی اپنے خاوند کو مجھے بھوک لگی ہے، دودھ پلاؤ، دودھ لاؤ کہیں سے، اونٹنی کا دودھ نکالو، کہ تمہیں پتہ ہے وہ بیمار ہے، دودھ تو وہ قطرہ نہیں دیتی، کہاں سے لاؤ، کب قطرہ لے آؤ میرا حلف خوشک پڑا ہوا ہے، قطرہ ہی لے آؤ، کہاں سے لاؤ، اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں اونٹنی پہ، میں کہاں سے لاؤں، کہا مجھے نہیں پتا، تو حضرت ان کے خاوند نے مجھے نام نہیں ذہن میں، تو انہوں نے وہ پیالہ جب کوئی بھی چیز لے کے جا کے جب اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا نا اونٹنی کے، وہ ایسے دودھ سے بھر گئے، وہ ایک دم چوکے ہی کیا بھر دودھ بھرا اوپر تک، کہا یہ لو حلیمہ، کہا یہ کہاں سے لائے ہو، کہا اس اونٹنی نے دیا، میں نے لگی کہ یہ بچہ کیا ہے، کہا یہ کچھ ہے، دودھ پیا جناب، بھر کے پیا، دونوں نے رچ کے، وہ جناب اپنے صبح گاؤں پہنچ گئے، دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جو اونٹنی دودھ نہیں تھی دے سکتی، جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو جناب جگ پیالہ جو بھی تھا بھر دیا، دونوں نے پیا، جناب پہنچ گئے، اللہ کے نبی کی کوئی بہن نہیں تھی، اللہ کے نبی کا کوئی بھائی نہیں تھا، اللہ کے نبی اکیلے تھے، ان کی ایک رضائی بہن تھی، رضائی بہن کون تھی، جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، حضرت حلیمہ کہتی ہے ہم گھر میں پہنچے، گھر میں اندھیرا ہی پڑا تھا، میں نے بیٹی کو کہا دیوا چلاؤ، لالٹین، وہ جو ارطغرل کوئی ڈرامے میں آپ نے دیکھا لالٹین وہ چلاؤ، وہ تھوڑی دیر چلا ختم، روشنی ختم، تیل ختم ہو گیا، کہا جب اللہ کے نبی ہمارا گھر میں لے کے پہنچے تو ایسے گھر میں روشنی ہو گئی جیسے 14ویں کا چاند گھر میں 1000 واٹ کے بلب لگ گیا، تو محلے کی عورتیں کہنے لگی حلیمہ کو نا بڑا مالدار بچہ ملا ہے، انہوں نے کافی لگتا ہے پیسے دیے، دیکھو پورے گھر کو چلانا کر دیا اس نے، مطلب کہ پورے گھر پہ اس نے لالٹین چلا دیا، اتنا پیسہ ملا، ان کو کیا پتا کون آ گیا حلیمہ کے گھر میں، حضرت حلیمہ کہتی ہے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہم نے کبھی لالٹین رات کو جلایا نہیں تھا، گھر میں اتنی روشنی ہوتی تھی، اللہ کے نبی کا اتنا نور تھا، اتنا نور، اخیر نور تھا، یہ پھر آپ کو تو حضرت شیبہ اللہ کے نبی کی بہن بنی جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا، بھائی کو گود میں اٹھایا، تو صبح اٹھا کے وہ جنگلوں کی طرف بکریاں لے کے چلی جاتی، خوشی خوشی، ایک دن کیا ہوا، حضرت حلیمہ نے کہا نہیں لے کے جانا اس کو، محمد کو نہیں لے کے جانا، کہنے لگی کیوں نہیں لے کے جانا، کہا بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جنگل میں تجھ سے کوئی چھین لے گا، حضرت حلیمہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے شیما کو، کوئی چھین لے گا، کوئی بیریا کھا جائے گا، ماں کو شک پڑ چکا تھا کہ یہ بچہ کچھ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رزق آ رہا ہے، ہر چیز پہنچ رہی ہے، کیسے بولا، کہا اگر میں اپنے بھائی کو نہیں لے کے جاؤں گی تو میں بکریاں بھی نہیں چلانے جاؤں گی، کہا کیوں، تو پہلے بھی بکریاں چلانے جاتی ہے، اب کیا ہے، بتا مجھے، کہا نہیں بتاؤ گی، کہا بتائے گی تو بھائی دوں گی ورنہ نہیں دوں گی،
کہا اماں جی جب میں اس کو ساتھ لے کے جاتی ہوں نا اپنے بھائی کو تو جتنی بکریاں ہیں نا مثال 100 بکریاں ہیں وہ ساری میرے پیچھے چلتی ہیں آگے کوئی نہیں آتی ان کو پتہ ہے پہلے ہاتھ میں نبی کو پکڑا ہوگا تو ساری پیچھے آتی ہیں اور ماں جب میں اکیلی جاتی ہوں نا وہ بکھر جاتی ہے میں کبھی ادھر دوڑتی ہوں کبھی ادھر دوڑتی ہوں کٹھی کرنے کے لیے اور جب میرے ہاتھ میں بھائی ہوتا ہے تو میں مڑ کے دیکھتی ہوں ساری پیچھے آ رہی ہوتی ہیں میرے اچھا اور بتا کہا اماں جی میں بھائی کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں تو بکری جلدی سے گھاس کھا کے آ کے میرے بھائی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور دیکھ کے مسکراتی رہتی ہے اگر میں بھائی نہیں لے کے جاتی تو یہ تو ادھر جا رہی ہے کھاتے ہوئے ادھر بیٹھی ہے ادھر بیٹھی ہے بھائی میرے پاس ہوتا ہے تو سارے میرے گیٹ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ان بکریوں کو بھی پتا تھا یہ نبی ہے اور کہا جب میں رستے میں سے لے کر آ رہی ہوتی ہے جو اس کو دیکھتا ہے نا وہ کہتا ہے یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے واہ بھائی واہ بہت پیارا بچہ ہے بہت پیارا بچہ ہے کہتے ہیں جیسے میں بھائی کو لے کے جاتی ہوں میں تھکتی نہیں میں جہاں پہ جاتی ہوں بکریاں میرے پیچھے آتی ہیں میں یوں جاؤ بکریاں میرے پیچھے اور جسے بھائی لے کے جاتی بکریاں مجھے یوں گھماتی ہیں رات کے وقت شام کا ٹائم ہوتا ہے نا تو سارے جو مکے سے بچے لائے ہوتے تھے نا شام کو گھر سے باہر لے کے نکل کے آ جاتے تھے بچے اٹھا کے وہ کہتی جنانی کہتی ہوئی وہ کتنا سونا تیرے کو بچہ ہے مکہ والے وہ تیرے کو کتنا سونا ہے بے گول مٹول یہ پیارا بچہ یہ پیارا بچہ جب حضرت شیما اپنے بھائی کو نبی کو لے کے جب باہر آتی جب اپنے بھائی کو کیونکہ محلہ تھا محلے میں ساری عورتیں باہر لے کے شام کو بیٹھتی تھی جب وہ اللہ کے نبی کو لے کے باہر آتی تو ساری عورتوں کے منہ پہ ایک ہی بات ہوتی شیما کا بھائی تو کمال ہے شیما کا بھائی تو اخیر ہے اس جیسا تو یہ ہے کوئی جو ہمارے پاس اللہ سبحانہ توفیق دے کل اگر سر زبیر صاحب نے اجازت دی اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے ورنہ سر زبیر کی باری ہوگی الحمدللہ رب العالمین والعالمین اتنی بات سن اللہ ذہن میں رکھنے کی آگے بتانے کی توفیق عطا فرمائے اتنے پیارے پیغمبر ہیں ہمارے اتنے پیارے کل انہی کا درود پاک پڑھنا ہے آج اسی کا جو پڑھا گیا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی مشکلات کو حل فرمائے ہمارا ڈوبر جا رہا ہے یہ احمد رضا کپور ہے عبدالوہاب ہے عمار ہے اور یہ حیدر ہے یہ دوسرا حیدر ہے مبینہ ہے اور عزت ہے اللہ کی جانے ہیں کو جانے کی بتا کر اللہ عافیت کے ساتھ جائے عافیت کے ساتھ واپس آئے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اللہ فجر نہ ہو تو مشکل وقت ہے اللہ اس کو حل فرمائے اللہ اپنے غیب سے مدد فرمائے جو بھی نیک خواہشات ہیں اللہ سر زبیر صاحب کو نیک اور صالح بیٹا تھا اور ارشد صاحب کو بھی بیٹا تھا اجمعین برحمتک